السلام علیکم لسنرز، آج میں اقرا صغیر احمد کے ناول بند مٹھی میں جگنو رکھنا کا پارٹ 4 ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس نے سیاہ چادر ایک مرتبہ پھر پوری طرح خود پر لپیٹی اور کلائی میں بند نازک سی واچ میں ٹائم دیکھا اور پریشانی سے سڑک پر نگاہ جما دی، جہاں ٹریفک کا ازدحام رواں دواں تھا، مگر اس کی مطلوبہ بس 1 گھنٹہ گزرنے کے باوجود نظر نہ آئی تھی۔ اسے اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی کیونکہ 9 بج چکے تھے۔ اسے ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں انٹرویو دینا تھا، جس کا ایڈ کل اس نے اخبار میں پڑھا تھا۔ وہ پہلے ہی قبل از وقت گھر سے نکل آئی تھی، مگر سٹاپ پر آ کر اسے اسی پریشانی کا سامنا تھا جس کی وجہ سے وہ 2 گھنٹے قبل گھر سے نکلی تھی۔ وقت گویا تیز ترین پنچھی بنا ہوا تھا۔ آگے ہی آگے کی سمت محو پرواز، سڑکوں پر دونوں طرف ٹریفک رواں دواں تھا کہ اچانک آف وائٹ کار اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ ہیلو، یہ صبح ہی صبح کہاں کے ارادے ہیں؟ ڈرائیونگ سیٹ سے عمر نے جھک کر پوچھا۔ اپنی دوست کی طرف جا رہی ہوں۔ خلاف توقع عمر کو سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگوار تاثرات پھیل گئے تھے۔ دیر ہونے کے باوجود وہ اسے دوست بتانے یا لفٹ لینے کو تیار نہ تھی۔ کیوں بھئی، رات کو خواب میں بشارت ملی ہے کہ صبح ہی دوست کے گھر جانے سے کسی خزانے کے مل جانے کی توقع ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ آج کل وہ جس پریشانی میں از حد فکر مند و پریشان تھی، عمر کے انداز اسے مضحکہ خیز اور تضحیک آمیز لگے، جیسے وہ ان کی پریشانی کا بھرپور مذاق اڑا رہا ہو، اور لفظ خزانے نے تو اس کے حواس معطل کر دیے تھے۔ ویسے بھی وہ آج کل بہت حساس اور احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی۔ ارے ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ چلو آؤ میں ڈراپ کر دوں۔ اس کی طرف دیکھ کر وہ مصالحت آمیز لہجے میں بولا۔ آؤ نا، فکر مند مت ہو، میں اس خزانے میں سے حصہ نہیں مانگوں گا۔ تھینکس، مجھے ضرورت نہیں ہے لفٹ کی، وہ از حد خشک لہجے میں گویا ہوئی۔ بائی دا وے، تمہیں جانا کہاں ہے؟ وہ اس کے کسی انداز کی پرواہ کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس کا مزاج اچھی طرح جانتا تھا۔ الحمرا سینٹر، جلدی سے بتا کر اس نے اپنی جان چھڑائی۔ الحمرا جانے کے لیے تمہیں یہاں سے کنوینس نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ ڈیفینس جانے کے لیے بھی یہیں سے کوسٹر جاتی ہے۔ الحمرا سینٹر ڈیفینس سے بالکل مخالف سمت ہے۔ ساری زندگی کھڑی ہو کر بھی انتظار کرو گی تو انتظار ہی کرتی رہو گی۔ وہ کافی شرافت کے موڈ میں سمجھا رہا تھا۔ اوہ، اس کی بات درست تھی۔ اسے 1.5 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا تھا یہاں کھڑے ہوئے، اور ابھی تک مطلوبہ بس یا کوچ نہ آئی تھی، اور صبح کا ٹائم ہونے کی وجہ سے رکشہ ٹیکسی بھی حالی نہ تھے۔ آتے جاتے لوگوں کی بےہودہ نگاہیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہیں۔ وہ مجھے شاید بدمعاش سمجھ رہے ہیں جو تنہا لڑکی کو دیکھ کر تنگ کر رہا ہے۔ کم آن پلیز، دیکھو، اگر میں نے تمہیں ہاتھ پکڑ کر اندر بٹھا لیا تو تم مائنڈ کرو گی کہ میں نے تمہارا ہاتھ کیوں پکڑا، اور میں تمہیں یہاں تنہا چھوڑ کر جا نہیں سکتا۔ وہ خاموشی سے گھوم کر فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بدستور خاموش تھی۔ ٹائم کافی گزر چکا تھا۔ اسے اپنی پہلی ہی کوشش کی ناکامی پر شدید دکھ تھا۔ اسے معلوم تھا وہاں پہنچتے پہنچتے بھی آدھے گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم لگ جائے گا۔ انٹرویو کا ٹائم 10 بجے تھا۔ 9:30 بج چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے کل سے اب تک اس انٹرویو سے کتنی توقعات وابستہ کر لی تھیں، جو ایک دم ہی شیخ چلی کے خوابوں کی طرح ہاتھ سے انڈا چھوٹ کر گرنے سے خواب بھی ٹوٹ کر بکھرے تھے۔ گھپ اندھیرے میں روشنی کی ننھی سی ابھرنے والی کرن معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے فیصلہ کیا وہ آخرکار اپنی قسمت ضرور آزمائے گی، شاید قسمت زور دکھائے۔ عمر نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے 2-3 مرتبہ اس کی جانب دیکھا، مگر وہ اسے وہاں سے ذہنی طور پر غیر حاضر محسوس کر رہا تھا۔ پنک کلر کے کاٹن کے کلف شدہ کڑھائی والے سوٹ میں اس کا دلکش سراپا جاذب نظر تھا۔ اس کی رنگت چمپئی تھی، بے حد صاف اور شفاف، چمکدار سکن جس سے گلابیاں سی پھوٹتی تھیں، اونچی ستواں ناک، سیاہ بھور سی بڑی بڑی آنکھیں جن پر لمبی گھنی پلکوں کا سایہ مستقل رہتا تھا،
شولڈر کٹ بال لانگ کلپ میں مقید تھے، بلیک چادر اس کے سر سے ڈھلک کر شانوں پر آ گئی تھی۔ وہ بدستور سوچوں میں گم تھی۔ شولڈر بیگ اس کے قریب رکھا تھا، جس سے جھانکتی فائل اور کچھ ڈاکومنٹس دیکھ کر وہ چونک گیا تھا۔ وہ مال کی ڈیلیوری کے لیے پورٹ پر جا رہا تھا کہ لندن سے ارسل کا فون آیا تھا کہ صبح شپ پہنچ جائے گا۔ راستے سے گزرتے ہوئے اس کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ وہ اس کے نزدیک کار لے آیا تھا۔ اس کی بات پر اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ دوست کے ہاں جا رہی ہے، اس لیے وہ وہیں جم گیا تھا کہ خود اسے ڈراپ کرے گا، اور اب یہ کاغذات اور اس کی گمسم اور خاموش کیفیت اسے مشکوک کر رہی تھی۔ حیرت ہے، دوست کے جانے کے لیے صبح ہی گھر سے نکل کھڑی ہوئیں اور روٹس کا بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ کوئی نئی دوست بنی ہے تمہاری؟ اسے خاموش و بے تعلق دیکھ کر وہ گمبھیر لہجے میں بولا، آپ میری ساری دوستوں کو جانتے ہیں کیا جو ایسے پوچھ رہے ہیں؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ ایک احمق سے غائبانہ طور پر تعارف ہے، اس کی ذہانت اور تجربات دیکھ کر محسوس کر چکا ہوں کہ تمہاری فرینڈز کس کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ اسی انداز میں گویا ہوا، کون، کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ حیرانگی سے اچھل پڑی۔ وہی نشا بیگم جو فون پر آپ کو آوارہ بدمعاش کزن سے بچاؤ کے مفید مشوروں سے نوازتی رہتی ہیں۔ اس کے لہجے میں خود بہت تیزی و تندی آ گئی تھی۔ نشا؟ اچھا، آپ نشا کی بات کر رہے ہیں؟ وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے اور جو کہتی ہے غلط نہیں کہتی۔ آپ کیا ہماری فون کال سنتے ہیں؟ جب تم کسی سے بات کرتی ہو تو آواز بلند رکھتی ہو اپنی ساؤنڈ کا۔ چھوڑو اس قصے کو، میں پہلے آفس سے کچھ ضروری فائلز لے لوں، پھر تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ وہ کار گلشن اقبال کی جانب موڑتے ہوئے عجلت بھرے انداز میں گویا ہوا۔ نہیں، مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، وہ تیزی سے بولی، صرف 10 منٹ لگیں گے۔ اس نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، مجھے انٹرویو دینا۔ بے اختیار گھبراہٹ میں اس کے منہ سے اصل بات نکلی تھی۔ انٹرویو؟ تو تم انٹرویو دینے جا رہی ہو؟ کہاں اور کیوں؟ کار کی سپیڈ اس نے سلو کر دی تھی۔ اس کی جانب دیکھ کر استجابیہ انداز میں بولا، ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے۔ کوشش کے باوجود وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو نہ پا سکی تھی۔ اچھا، تو اب تم ماڈلنگ کرو گی؟ کس کی اجازت سے گھر سے نکلی ہو؟ یہ سوال پوچھنے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ میرے خیال میں سارا حق مجھے ہی حاصل ہے، اور تم اپنی مرضی کی مالک صرف گھر کے اندر ہو۔ اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ ایک دم ہی سرخ ہو گیا تھا۔ وہ بڑے رعب سے حسنہ سے مخاطب تھا۔ اپنا رعب آپ صرف سائمہ پر، ریشم یا ریما پر ڈال سکتے ہیں، میں آپ کے رعب میں آنے والی نہیں ہوں۔ 10 بج چکے تھے۔ اسے یقین تھا کہ اب اگر وہ کار چلانے کی بجائے اڑا کر بھی لے جائے گا تو قطعی 1 گھنٹے سے پہلے وہاں نہیں پہنچ پائے گی۔ معمولی سی جو آس بندی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ غم و غصے سے اس کے اندر شرارے سے اٹھ رہے تھے۔ کیوں؟ تم ان تینوں سے اعلیٰ حیثیت کی حامل ہو؟ وہ سرد مہری سے بولا۔ یس، اس نے دو بدو جواب دیا۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا اسی انداز کو کہتے ہیں۔ اس نے اپنے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے کار کی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ بھی لب بھینچ کر خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ عمر نے کار واپس گھر جانے والے راستوں پر موڑ دی تھی۔ اس نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا کہ اب بہت ٹائم گزر گیا تھا اور عمر کے تفتیشی انداز نے طبیعت الگ مقدر کر دی تھی۔ نیکسٹ۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو بیٹا، آج کل بغیر سورس کے کوئی بہترین جاب ملنا ناممکن ہے۔ برا وقت پڑتے ہی سب نے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دستور وقت ہے، دستور دنیا ہے۔ آپ جاب کا خیال ترک کر دیں۔ حسنہ ان سے صبح سے نشا کے گھر جانے کا بہانہ کر کے گھر سے نکلی تھی کہ وہ کبھی جاب کی اجازت نہ دیں گی۔ اس کا خیال تھا وہ سلیکٹ ہو گئی تو پھر کسی بھی طرح انہیں اور بابا کو منا لے گی، مگر اس کا سارا پلان فیل ہو گیا تھا۔ اس نے دوپہر کے کھانے کے بعد انہیں بتا دیا کہ وہ جاب کے سلسلے میں گئی تھی، اور سٹاپ کا معلوم نہ ہونے کے باعث دیر ہو گئی تو واپس آ گئی۔ عمر کا ذکر یہاں بھی گول کر گئی تھی۔ لیکن اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا ماما، ہم قرض کے پہاڑ تلے دبے ہوئے ہیں۔ ہماری آتی جاتی سانسیں مقروض ہو گئی ہیں۔ اللہ کے سوا ہے کون ہمارا؟
ہاں بیٹا، وہی سب سے بڑا اور سب سے مضبوط سہارا ہے، اسی کی رحمت کے سہارے پر بیٹھی ہوں۔ آپ درست کہہ رہی ہیں ممی، مگر اللہ بھی ان پر رحمت برساتا ہے جو محنت کرتے ہیں۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اس طرح تو اللہ بھی رحمت نہیں برساتا۔ بات پھر وہیں آ جاتی ہے حسنہ، بڑی سفارش یا تگڑی رشوت کے بغیر آپ کو کوئی ڈیسنٹ جاب نہیں ملے گی۔ ہمارے ہاں کا سسٹم تنزلی کا شکار ہے۔ فی الحال میں جب تک کسی اچھی جاب کا انتظار کرتے ہوئے کسی پرائیویٹ اسکول میں وقت گزار دوں گی، جیسے ہی کوئی اچھی جاب ملی میں اسکول چھوڑ دوں گی۔ اچھی امید سے کبھی دستبردار نہیں ہونا چاہیے ممی، وہ ان کے کاندھے پر سر رکھ کر آہستگی سے بولی۔ ارے تم کیا ہر وقت کام میں لگی رہتی ہو فائقہ؟ ریشم کو آواز دے لیا کرو، تمہیں تو معلوم ہے جھٹ پٹ کام نمٹایا کرتی ہے۔ چلو چھوڑو یہ کام، بعد میں ہوتا رہے گا، لو پہلے یہ کھا لو۔ بازار گئی تھی، تمہاری پسندیدہ دکان سے لے کر آئی ہوں، تمہیں پسند ہے نا حلیم؟ وہ بڑی محبت سے ان کی طرف حلیم کی پلیٹ بے چمچ بڑھاتی ہوئی بولی۔ منجلی بھابی، کیسے زحمت کر لیا آپ نے، اگر لے ہی آئی ہیں تو بے حد شکریہ۔ وہ جو وارڈروب کے کپڑے نکالے دوبارہ سیٹ کر رہی تھی، ان کے ہاتھ سے پلیٹ لیتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ لو بھائی، یہ زحمت کی بھی خوب کہی تم نے، یہ تو محبت ہے میری۔ میں نے تمہیں کبھی دیورانی نہیں بہن ہی سمجھا ہے، اور ارسل تو مجھے بالکل بیٹے کی طرح پیارا ہے۔ جب سے گھر سے گیا ہے تو مجھے تو گھر کی ویرانی اور اداسی کھانے کو دوڑتی ہے۔ وہ افسردگی سے گویا ہوئی۔ بھابی حلیم تو بڑا مزیدار ہے، وہ ان کی بات سنی انسنی کرتی ہوئی چٹخارے لے کر بولی۔ ہاں مجھے معلوم تھا تمہیں پسند آئے گا۔ ارسل کب تک واپس آ جائے گا؟ عمر کہہ رہا تھا جب تک وہ وہاں سیٹ نہیں ہو جاتا بزنس میں وہ وہیں رہے گا۔ اب عمر بھی تو جائے، شاید اگلے ہفتے چلا جائے گا۔ عمر اور ارسل ان دو بچوں نے تو دل خوش کر دیے ہیں۔ ایسے ہونہار و قابل بہت کم ہوتے ہیں۔ میری سائمہ اور ریشم بھی بہت سگڑ اور باحیا لڑکیاں ہیں، جس گھر جائیں گی اجالے بکھیر دیں گی۔ حسنہ کو دیکھ لو، بڑے بھیا کے جانے کے بعد کیسے پر نکال رہی ہے، روز صبح تیار ہو کر نکل جاتی ہے اور شام ڈھلے گھر میں گھستی ہے۔ وہ ایک دم سرگوشی میں بولی۔ اور بڑی بھابھی بتا رہی تھیں قرض کا کچھ ڈرامہ رچایا ہے چھوٹی نے۔ ہاں مجھے تو فراڈ ہی لگ رہا ہے سب، کوئی لاکھوں روپیہ لے کر کہاں فرار ہو سکتا ہے۔ اور بڑی بھابھی بھی یہی کہہ رہی ہیں کوئی پلاننگ ہے اس چال کے پیچھے۔ خیر چھوڑو، ہمیں اس سے کیا، میں ریشم کو بھیج رہی ہوں، تمہارا وارڈروب وہ بالکل چمکا دے گی۔ مس حسنہ صادق صاحبہ، آپ کل سے جاب پر آ جائیں۔ پر روب و پر وقار سے پرنسپل صاحب نے اس کے ڈاکومنٹ اسٹڈی کرنے کے بعد اسے خوشخبری سنائی۔ شکریہ سر۔ مسرت و سرشاری کا احساس اس کے چہرے سے جھلکنے لگا تھا۔ 15 دن کی بھاگ دوڑ کے بعد اسے پرائیویٹ اسکول میں نوکری ملی تھی، کیونکہ اس کی ایم اے کی ڈگری دیکھ کر کوئی بھی اسکول اسے جاب دینے سے گریزاں تھے کہ ان کے پاس جاب چھوٹی ابتدائی کلاسز کے لیے تھیں۔ اس کی کوالیفیکیشن دیکھتے ہوئے وہ گریزاں ہو جایا کرتے تھے۔ اس نے آخرکار کافی سوچنے کے بعد خود کو صرف میٹرک بتایا اور نتیجتاً وہ جاب کی خوشخبری سن رہی تھی۔ عمر اپنے کمرے سے باہر ریلنگ پر جھکا نیچے لان میں جھومتے سنہری پھولوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر قبل ایکسرسائز اور واک سے فارغ ہو کر نہا کر یہاں کھڑا ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہوئی ہوا گرد و غبار سے پاک تھی۔ وہ گلے میں پڑے باتھ ٹاول سے بال رگڑتے ہوئے شوخ گانا گنگنا رہا تھا۔ مان اس کی نظر اندر سے نکل کر لان عبور کرتی وائٹ بلیک پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس شولڈر بیگ لٹکائے تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھتی حسنہ کی طرف اٹھی رہ گئی تھی۔ وہ اتنی صبح کہاں جا رہی تھی؟ اس نے حیرانی سے رسٹ واچ دیکھی جہاں سوئیاں سات کے ہندسے پر براجمان تھیں۔ اس کی کشادہ پیشانی پر تردد کی لکیریں پڑ گئیں۔ وہ گیٹ سے باہر جا چکی تھی۔ چوکیدار گیٹ بند کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں رقصاں تھیں اور ہونٹ سختی سے بھنج گئے تھے۔ اسے اب یاد آیا کہ کچھ دن پہلے ہونے والی اتفاقاً ملاقات میں اس نے بتایا تھا وہ ایڈورٹائزنگ کمپنی میں انٹرویو دینے جا رہی تھی۔ اس دن تو اس کا ٹائم گزر گیا تھا اور اس نے سختی سے اسے جاب کرنے کو منع بھی کر دیا تھا، مگر جانتا تھا کہ وہ ضدی لڑکی کب کسی کی مانتی ہے۔ اسے غصہ تو خود پر آ رہا تھا کہ مال کی ڈیلیوری کے سلسلے میں اس قدر مصروفیت ہو رہی تھی کہ وہ اس واقعے کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھا تھا۔
آج ہی اس مسئلے پر بات کرنے کی اس نے ٹھانی تھی۔ نیکسٹ، کوالیفیکیشن کے لحاظ سے اسے نرسری کلاس ملی تھی اور ایک ہفتے کے اندر اسے دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہر وقت جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا تھا، اسی شور و گل میں بمشکل وقت نکلتا۔ دوسری ٹیچر سے اس کی فرینڈشپ ہو چکی تھی۔ اسکول پرائمری اور سیکنڈری لیول پر تھا۔ پرنسپل صاحب بہت پروقار اور مشفق انسان تھے۔ بیگم بھی ان کے ملنسار خوش مزاج طبیعت کی تھیں۔ بیٹے بیٹیاں جوان تھیں۔ ان کی رہائش کیونکہ اسکول کے 4تھ فلور پر تھی، آتے جاتے ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ اسکول سے آف ہو کر وہ پیدل ہی گھر آتی تھی کیونکہ گھر سے قریب ہی تھا۔ چلچلاتی دھوپ پڑ رہی تھی، گرم ہوا نے اس کے گندمی چہرے پر سرخیاں بکھیر دی تھیں۔ آدھے گھنٹے کی مسافت طے کر کے پسینے میں شرابور وہ گیٹ میں داخل ہوئی تو سامنے برآمدے میں کرسی پر بیٹھا عمر اسے نظر آیا تھا۔ اس کی نگاہیں غیر ارادی طور پر اس کی جانب اٹھی تھیں، جہاں خشونت و سرخی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے تاثرات خاصے خطرناک لگ رہے تھے۔ ایک لمحے کو وہ بوکھلائی تھی، مگر پھر فطری بہادری و بے پرواہی اود کر آئی۔ وہ اطمینان سے شانے اچکا کر آگے بڑھنے لگی۔ کہاں سے آ رہی ہو اس وقت؟ کیونکہ وہ راستے میں بیٹھا تھا، اس لیے اس کے پاس سے گزرنا لازمی تھا۔ اسے قریب سے انجان بن کر گزرتے دیکھ کر وہ خشک لہجے میں بول اٹھا، جیسے اسی کام کے لیے یہاں بیٹھا تھا۔ آپ میرے باپ نہیں ہیں جو اس لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئے ہیں، اور نہ ہی میری ماں نے آپ کو میرا سرپرست مقرر کیا ہے کہ آپ میرے آنے جانے کی خبرگیری کریں۔ شدید گرمی میں وہ چل کر آئی تھی۔ حلق میں پیاس کی وجہ سے کانٹے چبھ رہے تھے۔ کلاس میں بچوں نے بھی آج زیادہ ہی پریشان کیا تھا، جس کی وجہ سے سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ مستزاد اس پر عمر کا سخت لہجہ اسے مزید تپا گیا۔ باپ تو میں انشاءاللہ بنوں گا، مگر تمہارا نہیں۔ فی الوقت یہ بتاؤ کہاں سے آ رہی ہو؟ اسکول سے، جاب کرتی ہوں میں وہاں۔ وہ تیزی سے بولتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور کھٹاک سے اندر دروازے کا لاک لگا لیا تاکہ وہ پیچھے نہ آ سکے۔ وہ متحیر سا اس کے جاب کرنے کی وجہ تلاش کرنے لگا۔ ممی، حسنہ اسکول میں جاب کیوں کر رہی ہے؟ کیا اسے کوئی مالی پرابلم ہے؟ بڑی امی اپنے کمرے میں بیڈ پر نیم دراز تھیں کہ وہ اندر آ کر ان کے قریب بیٹھتا ہوا سنجیدگی سے گویا ہوا۔ پیسے کی پریشانی اسے کیوں ہونے لگی؟ سرپھری لڑکی ہے، کوئی نیا شوق چڑھا ہوگا۔ وہ اٹھ کر بیٹھتی ہوئی بہت چالاکی سے ان کی پریشانی چھپا گئی تھی۔ نہیں ممی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ چھوٹی تھی جب بھی اسے ٹیچنگ کھیل میں بھی پسند نہ تھی۔ میرا مقصد ہے اسے یہ تدریسی شعبہ کبھی پسند نہیں رہا ہے۔ کوئی وجہ، کوئی بات ہے ضرور۔ وہ خاصا ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ تمہیں تو یوں ہی سب کا درد خواہ مخواہ رہتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ فضول میں فکر مند رہنا۔ تمہارے باپ نے نہایت انصاف کے ساتھ تمہارے دادا کی چھوڑی ہوئی دولت اور جائیداد چاروں بھائیوں میں برابر برابر تقسیم کی تھی۔ سب نے اپنے اپنے بزنس اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر لیے تھے۔ سب خوش ہیں۔ کیا ہوا ممی؟ کس کے خوش ہونے کے قصے عمر کو سنا رہی ہیں آپ؟ بینا لیدر کا بیگ شانے پر لٹکائے بیٹے کو گود میں لیے اندر داخل ہوتی مسکرا کر بولی، آؤ بیٹی۔ بیٹی نواسے کو دیکھ کر ان کا چہرہ چمکنے لگا۔ اس نے بیگ نیچے رکھا اور ان کے قریب ہی بیٹھ گئی، جبکہ اس سے بیٹے کو عمر پہلے ہی لے چکا تھا اور اس کے پھولے پھولے رخسار چوم رہا تھا۔ نیکسٹ، حسنہ اتنی مشقت مت کرو بیٹی، صبح کی گئی تم دوپہر کو تھکی ہاری لوٹتی ہو۔ اب کوچنگ سینٹر جوائن مت کرو، بہت محنت ہو جائے گی۔ آرام سے زیادہ محنت انسان سہار نہیں پاتا ہے۔ انہوں نے اس کے الجھے ہوئے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، محنت میں عظمت ہے ممی، بس دعا کیجئے مشکل کی اس گھڑی میں میرے قدم مضبوطی سے قائم رہیں۔ 3 گھنٹے دینے ہیں، یہاں اسٹوڈنٹ نرسری کے بچوں کی طرح تھوڑی ہیں جو دماغ خراب ہوگا، اور سیلری بھی پرکشش ہے۔ اس نے بالوں میں برش کرتے ہوئے انہیں سمجھایا، اسٹوڈنٹس کسی بھی کلاس کے ہوں، ٹیچر کا دماغ تو پچی کر ڈالتے ہیں۔ خیر اللہ مالک ہے، تم چائے پیو، یہ سینڈوچ بھی کھاؤ۔ وہ چائے کا مگ اور پلیٹ میں سینڈوچ اور اس کے لوازمات رکھ کر اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولیں، جو اس نے ہاتھ بڑھا کر تھام لی تھی۔ کل عمر آئے تھے، تمہارا پوچھ رہے تھے کہ کیوں جاب کر رہی ہو، کیا پریشانی ہے؟ پھر آپ نے کیا بتایا؟ اس کا ہاتھ رک گیا۔ متجسس نگاہوں سے اس نے ان کی طرف دیکھا۔
حقیقت انہیں کیا بتاتی، کہہ دیا سارا دن گھر میں بور ہوتی ہو، تعلیم سے فراغت ہے اس لیے جاب کر رہی ہے، شوقیہ۔ آخر بھرم بھی تو اپنی عزت کا رکھنا ہوتا ہے۔ بھابھی بیگم کو معلوم ہو جاتا کہ عمر کو ہم نے بتایا ہے تو سمجھو کبھی نہ ختم ہونے والے جھگڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ ضرورت بھی کیا ہے ماما اپنے دکھوں کا کسی سے شیئر کرنا، ایسے موقعوں پر تو سگوں کا خون سفید ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی میں بات نہیں کر رہی، مگر عمر بہت مختلف ہیں گھر والوں سے، پرخلوص، ہمدرد، بے لوث، محبت کرنے والے، ورنہ آج کل کہاں بچے کس کی اتنی عزت کرتے ہیں۔ او پلیز ممی، اتنی تعریف کبھی بھول کر بھی کسی کے سامنے ان کی مت کر دیجیے گا۔ بڑی امی اور ان کی دونوں بیٹیاں پہلے ہی اسی فکر میں پریشان ہیں کہ ان کے کماؤ بیٹے کو ہم میں سے کوئی نہ لے اڑے، اور آپ کی تعریفوں کو وہ کچھ اور ہی سمجھیں گی۔ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرا کر بولیں، یہ اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں، ورنہ جوڑے تو آسمان پر بنائے جاتے ہیں۔ نیکسٹ۔ مس حسنہ، اوپر آپ کو میڈم جی بلا رہی ہیں۔ وہ بچوں کو بلاکس کے ذریعے کاؤنٹنگ سکھا رہی تھی۔ ماسی سے آ کر مخاطب ہوئی۔ وہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ یہ میڈم جی کون ہیں؟ آفس میں تو صرف پرنسپل صاحب ہی ہوتے ہیں۔ وہ مس جی، سر جی کی بیوی کو ہی میڈم جی کہتے ہیں۔ ماسی نے دانتوں کی نمائش کی۔ اچھا، مجھے معلوم نہیں تھا، اس نے بلاکس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو یہاں نوکری کرتے ہوئے 3 ہفتے تو ہوئے ہیں جی۔ یہ جی تمہارا تکیہ کلام ہے؟ ماسی کی جی اسے کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ جی کیا مطلب جی؟ میں سمجھی نہیں جی۔ اس نے ہونکوں کی طرح اس کا منہ دیکھا۔ کچھ نہیں، تم یہاں بیٹھو، بچے شرارتیں نہ کریں، یہ دیکھنا۔ وہ دوپٹہ درست کرتی ہوئی اوپر آ گئی۔ لاؤنج میں ہی میڈم مل گئیں۔ کاؤچ پر تکیے کے سہارے نیم فراغت سے گنڈیریاں چوس رہی تھیں۔ نیچے فرش پر چوسی ہوئی گنڈیریوں کا ڈھیر بکھرا ہوا تھا، ان پر مکھیاں بن بنا رہی تھیں۔ قریب ہی دوسری کلاس کی ٹیچرز بیٹھی ان کے بالوں میں مساج کر رہی تھیں، جس سے وہ باتیں بھی کرتی جا رہی تھیں۔ اسے اندر آتے دیکھ کر بڑے پرتپاک سے لہجے میں خیر مقدم کیا۔ آپ نے مجھے بلایا تھا میڈم؟ لمحوں میں اس کی نفاست پسند طبیعت مقدر ہو کر رہ گئی تھی۔ ہاں ہاں بیٹھو چندا، اتنی مصروف رہتی ہو کبھی اوپر کا چکر لگاتی ہی نہیں۔ کلاس آف ہونے کے بعد آفس ورک میں ڈیلی پروگریس نوٹ کرنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، گھر بھی لیٹ پہنچتی ہوں۔ اس نے کھڑے کھڑے ہی تفصیل بتا دی۔ آج زارا ٹیچر نہیں آئی ہیں، آپ ذرا روٹی پکا دیں، آٹا فرا گوندھ کر جا چکی ہیں۔ جی؟ وہ حیرانی سے اچھل سی گئی تھی۔ اس قدر حیرانی کی کیا بات ہے؟ روٹی کبھی نہیں پکائی چندا؟ وہ استجابیہ انداز میں مسکرائیں۔ جی نہیں پکائی کبھی، اور یہاں میں روٹی پکاتی بھی نہیں۔ سامنے شو کیس میں برتن صاف کر کے لگاتی ہوئی دوسری ٹیچرز پر اس کی نگاہ پڑی تو اسے ان کی نیچر سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی۔ کیا ہوا حسنہ، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ مساج کرتے ہوئے ٹیچر عابدہ اس کے تیور بھانپ کر بولی۔ تم شاید برا مان گئی، مگر میرے اسکول میں جتنی بھی ٹیچرز آتی ہیں وہ سب مجھے بیٹیوں کی طرح عزیز ہیں، اور بیٹیاں ماں کے کام بغیر کہے کر دیتی ہیں۔ تم کو بھی بیٹی سمجھ کر کہا ہے۔ سوری میڈم، مجھ سے آپ ایسی توقع نہ رکھیں تو بہتر ہے۔ کلاس میں بچے پڑھائی سے محروم ہو رہے ہیں، ٹیچرز نے ان کے بجائے آپ پر توجہ دے رکھی ہے۔ یہ سراسر بے انصافی و بے ایمانی ہے۔ ہم تنہا اپنی تعلیمی محنت کی لیتے ہیں، آپ کی ذاتی خدمتوں کی نہیں۔ یہ آپ بچوں کا مستقبل خراب کر رہی ہیں، مذاق کر رہی ہیں تعلیم اور تعلیم کے حصول کے ساتھ۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ پورے علاقے میں ہمارے اسکول کا معیار تعلیم بہترین ہے مس حسنہ۔ ہمارے اسکول کے بچے کبھی فیل نہیں ہوئے، یہ ہمارے اسکول کا سب سے اچھا ریکارڈ ہے، میڈم فہریہ بولیں۔ پرائیویٹ اسکولز میں بچوں کو پاس کیا جاتا ہے اس لیے کہ اگر بچوں کو فیل کر دیا جائے تو بچوں کے والدین بچوں کو ہٹا لینے کی دھمکی دیتے ہیں، اور یہ کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ اچھا آپ کلاس میں جائیں، پھر بات ہوگی آپ سے، میڈم نے بظاہر شائستگی سے مسکراتے ہوئے اس سے کہا تھا، مگر آنکھوں سے سخت غصہ اور جھلاہٹ عیاں تھی۔ توبہ، کس قدر بدلحاظ زبان دراز لڑکی ہے۔ جاتے ہوئے میڈم کے جملے اس کے کان میں سنائی دیے۔ وہ مسکراتی ہوئی نیچے آ گئی۔ مطلب پرست و خود غرض لوگ اسے ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔
تینوں کلاسوں میں بچوں نے ادھم مچایا ہوا تھا۔ وہ اپنی کلاس میں آ گئی۔ ماسی سامنے کرسی پر بیٹھی سو رہی تھیں اور اس کے مضحکہ خیز خراٹوں پر بچے خوب ہنس رہے تھے۔ اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ماسی کو اٹھا کر اس نے باہر بھیجا اور دوبارہ بچوں کو کاؤنٹنگ سکھانے لگی۔ تم کیا اپنے پیچھے مصیبتیں لگا بیٹھی ہو؟ آبدہ آدھ گھنٹے بعد اوپر سے آئی تو سیدھی اس کے پاس چلی آئی۔ میڈم کو مصیبت کہہ رہی ہو؟ اس نے ویجیٹیبل چارٹ رکھتے ہوئے شوہی سے کہا۔ مذاق مت کرو، پکا دیتی روٹی، جان تو چھوٹ جاتی۔ اب دیکھنا بہانے سے وہ تم پر چڑھائی کریں گی۔ ڈرتی ہے میری جوتی۔ میں وہ کام ہرگز نہیں کرتی جس میں عزت نفس مجروح ہو۔ کسی محتاج کا کام کرنے کا ثواب ملتا ہے اور ایسے لوگوں کا کام کرنا تو مفت کی غلامی کرنا ہے۔ خود کی بیٹیاں ڈش دیکھ رہی ہیں، ٹیچرز ملازموں کی طرح ذاتی کام کریں۔ تم لوگ ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود یہ سب کس طرح کرتی ہو؟ حیرت ہے، باشعور و سمجھدار لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسکول سے چھٹی کے بعد وہ گھر جا رہی تھی۔ حسب معمول دھوپ کے تمازت سے چہرہ سرخ ٹماٹر ہو رہا تھا، رومال پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ قبل اس کے کہ وہ روڈ کراس کر کے آگے بڑھتی، عمر کی سرخ گاڑی اس کے آگے آ کر جھٹکے سے رکی تھی۔ اس نے ناگواری سے ڈرائیونگ ڈور سے جھانکتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ آ جاؤ مزید کسی نہ نہیں کہے بغیر، گرمی بہت ہو رہی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی طبیعت سے وہ بھی بخوبی واقف تھی، لہٰذا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ شاباش، اچھی بچی بنتی جا رہی ہو، وہ شرارت سے کار سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ وہ تو میں ہوں، اس نے ہاتھ سے اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ہاں، میں بھی محسوس کر رہا ہوں، میری چند سالہ غیر موجودگی میں تم واقعی بہت اچھی ہو گئی ہو۔ اس نے اس کی طرف اچڑتی نگاہ ڈال کر گمبھیر معنی خیز لہجے میں کہا۔ آپ کی موجودگی یا غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ چہرے سے بال ہٹاتی بے پرواہی سے بولی۔ فرق پڑے گا، ضرور پڑے گا، کچھ وقت رک جاؤ۔ یہ آپ کار کہاں لے جا رہے ہیں؟ کار دوسرے رستے پر جاتے دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ تمہارے برسوں سے بند بوسیدہ دماغ کو فرق بخش ہوا کی ضرورت ہے، جو اس موسم میں صرف سمندر کے ٹھنڈے پانی کے کناروں میں ملے گی۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ مجھے ضرورت ہے۔ آپ کس کی اجازت سے لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ وہ تل ملا کر گویا ہوئی۔ مجھے کسی کی اجازت درکار نہیں ہے، میں تمہارا کزن ہوں، مکمل استحقاق حاصل ہے مجھے۔ جی نہیں، کار واپس موڑیں، ماما انتظار کر رہی ہوں گی، مجھے کہیں نہیں جانا۔ آنٹی گئی ہوئی ہیں منجلی امی اور چھوٹی امی کے ساتھ کسی رشتہ دار کی عیادت کو۔ شرافت سے آپ کار واپس گھر کی طرف موڑیں، ورنہ کل لوگ آپ کی تعزیت کو گھر پر آئیں گے۔ ابھی میں نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو میری چاند سے دلہن بھی آنی ہے۔ چاند سے دلہن، گھسا بیٹا فکرہ۔ آپ گھر واپس چلیں۔ گھبرا رہی ہو؟ اپنی دوست سے بڑی بہادری کے دعوے کیا کرتی تھی، میرے ساتھ تنہا جانے سے خوف زدہ ہو؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، چلیں آپ کی خوش فہمی دور کر دوں، وہ پر اعتماد انداز میں بولی۔ سمندر کی شوخ و چنچل لہریں پوری روانی سے رواں دواں تھیں۔ پانی سے ٹکراتی ہوئی ہوائیں اپنے اندر ٹھنڈک کا خوشگوار احساس لیے ہوئے تھیں۔ برستے سورج کی گرمی بھی یہاں دم توڑ گئی تھی۔ چھٹی کا دن نہ ہونے کے باعث وہاں پبلک بھی برائے نام تھی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چھوٹی چھوٹی فیملیاں تھیں۔ عمر نے کار سمندر کے بالکل کنارے لا کر روکی تھی اور اسے اترنے کا اشارہ کرتا ہوا خود بھی اتر آیا تھا اور پیچھے رکھے شاپر کو بھی اٹھا لیا تھا۔ یہ لو، مجھے معلوم ہے تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، اس لیے میں نے پہلے سے ہی انتظام کر لیا تھا، مگر اس میں ہے کیا اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ اس نے شاپر ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ اس میں لنچ باکس ہیں، میں پہلے کھانا تو کھا لوں پھر بتاتا ہوں یہاں لانے کا مقصد۔ کار کے بونٹ پر بیٹھ کر اس نے اس کے ساتھ لنچ کیا۔ آنٹی بتا رہی تھی تعلیم سے فارغ ہو اور فراغت، میرا مقصد ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے آج کل جاب کر رہی ہو، اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جی درست سنا ہے آپ نے، وہ سامنے اٹھتی ہوئی لہروں کی بلندی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آسمانوں میں اچھے رشتے کے انتظار میں جاب کر رہی ہو، وہ کچھ جھک کر مسکراتے ہوئے بولا۔ پھر آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو ایسا ہی ہے، تو پھر سمجھو انتظار کی گھڑیاں گزر گئیں۔ اس نے ترچھی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔
شوہ ملٹی کلر شلوار سوٹ میں ملبوس، دوپٹہ اچھی طرح ارد گرد لپیٹے، سادہ پرکشش چہرہ اس کا سورج کی شعاؤں سے ایسے چمک رہا تھا جیسے گندم کی سنہری ڈالیاں سونے کی مانند چمکتی ہیں۔ کیا مقصد ہے آپ کا؟ اس کی سیاہ جگنوں کی طرح روشن آنکھوں میں استجاب ابھرا تھا۔ میری بات غور سے سنو، اور جب تک اپنی بات پوری نہ کر لوں تمہیں خاموش رہنا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بے حد سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر ازحد سنجیدگی و متانت تھی۔ بھوری شوخ نگاہوں میں امید کی مشعلیں روشن تھیں۔ چہرے پر سجے جذبوں کی روشنی تھی، سچے جذبوں کی روشنی تھی۔ مگر میں نے کہا تھا نا کہ جب تک میں بات پوری نہ کر لوں تم خاموش رہو گی۔ اس نے اسے بولتے دیکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی جھجک نہیں کہ بچپن میں مجھے تمہارے وجود سے ایک خاص قسم کی چڑ تھی۔ تم جو سب سے الگ تھلگ رہتی تھیں، تمہارا غرور، سنجیدگی اور ممتاز نظر آنے کی انفرادیت، ڈیڈی تمہیں بہت چاہتے تھے اور میں کوشش کے باوجود ان کی اس قدر توجہ اور چاہت کا مرکز نہ بن سکا تھا، اور اس کی وجہ میں تمہاری ذات کو سمجھتا تھا۔ اسی لیے تم اکثر و بیشتر میرے انتقام کا باعث بنتی تھیں، اور جواباً تم بدلہ لے کر بھی ڈیڈی سے میری شکایت کرتی تھیں، اور ڈیڈی تمہاری حمایت میں میری زوردار مرمت کیا کرتے تھے، اور میرے دل میں تمہارے لیے گنجائش قطعی نہ رہتی تھی۔ میں چاہتی بھی نہیں ہوں کسی کے دل میں گنجائش، وہ پٹاخ سے کہہ اٹھی۔ اب میرے دل میں صرف اور صرف تمہارے لیے گنجائش ہے۔ تمہارا حصول ہی میری زندگی کی تکمیل ہے۔ تم سے دوری کے بعد مجھے احساس ہوا کہ تمہارے بغیر زندگی زندگی نہیں۔ یہ جملے آپ کتنی لڑکیوں سے کہہ چکے ہیں؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ ابرو اٹھا کر بولا۔ وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں مسٹر عمر، میں ایک میچور لڑکی ہوں، خوابوں اور رومانوی دنیا میں گم رہنے والی لڑکیوں سے یکدم مختلف۔ مجھے اپنی محبت کی اسیری میں آپ گرفتار نہیں کر سکتے۔ تم خواہ مجھ سے بدگمان ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حسنہ پلیز اپنے دل سے تمام خدشے و شکوک نکال دو۔ میرا باعزت کاروبار ہے، میں نے اپنی زندگی بہت شفاف گزاری ہے۔ اس کا مضبوط لہجہ سچائی کا مظہر تھا۔ میں نے آپ سے آپ کے کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں مانگا ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی یہ خواب میں بھی سوچا ہے کہ آپ کے ساتھ شادی کروں گی۔ سوری، اس نے صاف گوئی سے انکار کر دیا۔ لیکن کیوں مجھے ریجیکٹ کر رہی ہو؟ اس کا چہرہ متغیر ہوا تھا۔ وہ اس لیے کہ مجھے یہ اعتراف کرنے میں قطعی شرمندگی نہیں کہ بچپن سے مجھے آپ سے ایک خاص قسم کی چڑ تھی، جو اب حاصل ہو گئی ہے۔ شادی ساری زندگی کا بندھن ہوتا ہے، اور جب ساتھی قابل قبول نہ ہو تو یہ بندھن ریت کا گھروندہ ثابت ہوتا ہے، جو معمولی سی جنبش سے ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ کہیں یہ مذاق تو نہیں؟ اس کی آنکھوں کی مشعلوں میں امید دیا اس کے دیے لرزیدہ تھے۔ نو، آئی ایم سیریس مسٹر عمر۔ اس کے ہونٹوں پر فاخرانہ مسکراہٹ تھی۔ انسان جیسے جیسے عمر کی منزلیں طے کرتا ہے، اس طرح اس کا شعور، عقل و محسوسات بھی وسیع ہوتے ہیں۔ اسے پسند، ناپسند، بہترین و بدترین، اچھے اور برے کی تمیز آتی جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری سوچیں، ہمارے نظریات، خیالات، احساسات بدل جاتے ہیں۔ نئے رتوں کا موسم تو سب کچھ بدل ڈالتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ سب کچھ بدل جانے کے باوجود تمہارا مزاج نہیں بدلے گا، صرف اس شخص کے لیے جو میرے معیار پر پورا اترے گا، وہ اطمینان سے بولی۔ جی لسنرز، تو یہ تھا پارٹ 4۔ نیکسٹ پارٹ کے ساتھ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی، اور وہ امید ہے کہ لاسٹ پارٹ ہوگا۔ تو چلیں جی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔